السلام علیکم اردو ادب سے پیار کرنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم لے کے آئے ہیں علامہ محمد اقبال کا تصور خودی و بے خودی، جو کہ ہمارے سامنے لکھے ہوئے مواد کے طور پر موجود ہے۔ جو طلبہ طالبات لکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، اور جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ ان کو آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خودی کیا ہے۔ وہ خودی جن سے علامہ محمد اقبال پہچانے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ صرف فلسفہ خودی کے محتاج نہیں، لیکن فلسفہ خودی ان کی شاعری کا اہم ترین عنصر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں خودی کیا ہے، اور اقبال کے نزدیک تصور خودی کیا ہے۔ اقبال کا تصور خودی ان کے افکار و نظریات میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ انسان کامل کیسے بنتا ہے، انسان مرد مومن کیسے بنتا ہے، تو وہ وہی درجات ہیں جو اقبال نے پیش کیے ہیں، جو خودی کے درجات ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کو مکمل کر لیتا ہے، ان پہ پورا اترتا ہے، تو یقیناً وہ انسان کامل کے درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈھال کر خدائی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں، نگاہ میں، زبان میں خدائی طاقت آ جاتی ہے، اور اس درجے پر وہ مرد کامل بن جاتا ہے۔ اب اقبال سے پہلے خودی کا لفظ انا، غرور، تکبر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اقبال اس خودی کو خودشناسی، خود کو پہچاننا، معرفت نفس اور احساس نفس کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، کہ اس کے ذریعے انسان اپنے مقام و مرتبہ کو پہچان لے اور جان لے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اب جیسے مولانا صلاح الدین احمد کہتے ہیں، اقبال کا نظریہ خودی در حقیقت عظمت آدم کی شناخت کا دوسرا نام ہے۔ یہ نظریہ خودی اقبال نے کب پیش کیا؟ جب 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد مسلمانوں پر مکمل طور پر مایوسی طاری ہو چکی تھی۔ وہ صرف عملی طور پر ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی غلام تھے۔ تبھی اقبال نے اپنے یورپ کے سفر کے دوران اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یورپی اقوام ترقی کیوں کر رہی ہیں اور مسلمانوں کی ذلت کی وجہ کیا ہے۔ پھر اقبال یورپ سے واپسی کے بعد اس سلسلے میں سوچتے ہوئے قوم کے اندر عمل کی روح پھونکنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا اور اپنا فلسفہ خودی لے کر آئے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اسرار خودی اور رموز بے خودی بھی تحریر کی، جن میں خودی کا مفہوم، منصب، مقصد سب سمجھایا۔ اب اقبال کے ہاں خودی کا مطلب کیا ہے وہ آپ جان چکی ہیں۔ اس سے متعلق اشعار میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، جس میں آپ کو آسانی لگتی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے خودی کی استحکام کی، یعنی کہ وہ کون سے مراحل ہیں جن کو طے کر کے انسان کامل بن سکتا ہے۔ وہ مراحل ہیں اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ اطاعت الہی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کے بتائے گئے تمام احکامات پر عمل کرنا، اور سر جھکا کر ہر بات ماننا جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ ضبط نفس یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی نفسانی خواہشات ہیں ان سب پر قابو پانا۔ یہ دوسرا اور سب سے اہم مرحلہ ہے۔ سب سے اہم مرحلہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر کی خواہشات ہی ہوتی ہیں جو انسان کو غلط کام کرنے پر اکساتی ہیں، جو انسان کو دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگاتی ہیں اور دین اسلام کے راستے سے موڑتی ہیں۔ اسی لیے نفس پر قابو پا لینا سب سے اہم اور دوسرا مرحلہ ہے، جو خودی کے نزدیک پہنچنے کے لیے یا پھر انسان کامل بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ پھر آتے ہیں نیابت الہی پہ۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ خودی کا آخری اور تیسرا مرحلہ ہے۔ نیابت الہی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا زمین پر خلیفہ اور نائب ہے، اور جب انسان خودی کے دو مراحل پورے کر لیتا ہے تو یہ وہ تیسرا مرحلہ ہے جب انسان کامل کا مقام پا لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بالکل
جو اسلام نے ہمیں اصول و ضوابط دیے ہیں ان کو ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ بالکل بھی نہیں محسوس کرتا، اور یہی انسان کا مقام ہے جو وہ مرد مومن بننے کے لیے جدوجہد کرتا آیا ہے تو وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے حدیث قدسی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خود کو پہچان لیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان، یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ تھی جی خودی کے مراحل، اور انسان ان مراحل کو پار کر کے انسان کامل بن جاتا ہے، مرد مومن بن جاتا ہے۔ خودی کے مراحل کو ہم نے بہت مختصراً بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ سوال پورا کرنے کے لیے یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ اب اقبال کا جو فلسفہ بے خودی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تصور بے خودی کیا ہے۔ اب بے خودی سے عام طور پہ مراد یہ لیا جاتا ہے کہ انسان بے ہوش ہے یا پھر بالکل آپے سے باہر ہو چکا ہے، ہوش و حواس نہیں ہے۔ لیکن جیسے خودی کا مفہوم اقبال کے ہاں الگ تھا، بالکل اسی طرح سے بے خودی بھی انفرادی مفہوم رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو انسان اپنے طور پہ انفرادی طور پہ خودی کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اجتماعی خودی میں بدلے، یعنی کہ انفرادی خودی کو اجتماعی خودی میں بدل دینا، یہ بے خودی ہے، یہ تصور بے خودی ہے، یہ فلسفہ بے خودی ہے جو اقبال نے بیان کیا ہے۔ یعنی کہ اقبال چاہتے ہیں کہ پہلے انسان مضبوط بنے، پھر ان تمام مضبوط افراد کے ملاپ سے ایک نیا معاشرہ قائم ہو جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فلسفہ بے خودی ہوگا۔ ان افراد کی صلاحیتوں سے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ اب اقبال کے خیال میں کیا ہے کہ افراد کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی کہ انفرادی طور پہ انسان کچھ نہیں، اگر اجتماعی طور پہ انسان کوشش کرے تو یقیناً ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اقبال کی فلسفہ بے خودی۔ جیسے اقبال کہتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اب اس میں ہم حاصل کلام کیا کہہ سکتے ہیں کہ خودی سے مراد ایک فرد کا خود کو پہچاننا ہے، جبکہ بے خودی سے مراد ایک امام اور ایک پیشوا کے پیچھے، یا پھر یہ سمجھ لیجیے ایک امام اور ایک پیشوا ایک سربراہ کی سربراہی میں اپنی انفرادی خودی کو اجتماعی خودی میں ضم کرنا، یعنی کہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ پوری قوم کا اپنی خودی کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا تصور بے خودی ہے، اور اپنی ذاتی رضا، اپنی ذاتی خواہش کو اجتماعی رضا میں ڈھال دینا، یہ ہے بے خودی۔ اب یہ نہیں کہ انسان نے اگر خودی کے تمام درجات پورے کر لیے ہیں، تمام مراحل پار کر لیے ہیں تو وہ مرد مومن کے درجے پر فائز ہو گیا۔ اب جس طرح سے باقی تمام چیزیں جن پہ توجہ نہ دی جائے لاپرواہی سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے خودی بھی کمزور ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان یا پھر کوئی قوم کسی ذلت سے دوچار ہو جائے یا غلام ہو جائے تو اس کی خودی بھی کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس غلامی سے نجات پانے کے لیے، خودی کے درجات کو پورا کرنے کے لیے، مرد مومن، مرد کامل بننے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دین اسلام کی راہ پہ چلا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو پہچان کر، اپنی حیثیت کو، اپنے مقاصد کو جان کر، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دن اور رات کو نہ دیکھا جائے بلکہ انسان مکمل طور پر اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان لڑا دے تو یقیناً صرف ذاتی طور پر ایک انسان ہی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر پوری قوم بدل سکتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اجازت ہے، اللہ حافظ۔